السلام علیکم، ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے مابین محاذ رائے شدت اختیار کر چکی ہے۔ اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کو خط لکھنے کی جو خبریں سامنے آئیں، اور آج اس خط کی تردید کر دی گئی اسٹیبلشمنٹ ذرائع کی جانب سے۔ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا ہونے جا رہا ہے، آرمی کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا بوم شیل گرایا جانے والا ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی طیب بلوچ۔ طیب بلوچ، جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی ٹرانسفر کے بعد اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے، دیگر ججز نے کیا اسٹیپ لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ؟ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے آپ کو علم ہے کہ پنجاب سے، بلوچستان سے اور سندھ سے ججز ان کا تبادلہ ہوا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنا چارج بھی سنبھال لیا، بینچز میں بیٹھنا شروع ہو گئے، اور اب تو جو انتظامی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی تبدیل ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور خاص کر جسٹس محسن اختر کیانی سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور وہ چونکہ سینئر ترین جج تھے، سینئر پیونی جج تھے، تو ان کے وہ جو چیمبر ہے وہاں سے تختے بھی ہٹا دی گئی، اور وہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیمبر کے اوپر لگا دی گئی کہ اب یہ سینئر موسٹ جج ہے۔ اور پھر اے ٹی سی اور احتساب عدالتیں جو تھیں وہ اب ان کو لک آفٹر کریں گے، ان کی نگرانی کریں گے ایڈمنسٹریٹو جج کے طور پہ جسٹس سرفراز ڈوگر۔ سب پہلے یہ جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے جسٹس جو ہے وہ ارباب طاہر جو ہے ان کو ابھی جو ہے فرائض کچھ دیے گئے ہیں، شاید ایف آئی اے کی کورٹس ہے، جسٹس سمن رفت کو بینکنگ کی کورٹس دی گئی ہیں۔ جسٹس سمن رفت کو جو بینکنگ کورٹ دی گئی ہے ایڈمنسٹریٹو جج، تو یہ بیانیہ کہ 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا ان کو کھڈے لائن لگا دی گئے، تو یہ بیانیہ تو دم توڑ گیا پھر؟ نہ، یہ بیانیہ دم توڑ تو گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ ججز خود وہ کہتے ہیں نا، آپ بیل مجھے مار والی بات ہوتی ہے نا۔ اب یہ ججز بھیا آپ کا کام ہے حلف کے تحت کام کرنا، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہو، آپ جو ہے وہ کوئی سوشل ورکر بھی نہیں ہو، کہ آپ نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ آپ جو ہے وہ اپنے حلف اور اس سے ماورا جا کر دیکھیں۔ جو انڈیپینڈنٹ شخص ہوتا ہے نا، جو اسٹیٹ سے پیسے نہیں لے رہا، جو اسٹیٹ کا نوکر نہیں ہے، جو اسٹیٹ کے جو ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے، واٹ ایور وہ جو کچھ بھی کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اب یہ ججز جو ہے بھائی، آپ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو وہ پی ٹی آئی کی حقیقی آزادی یاد آ جائے، یا آپ جو ہے وہ مزاحمت پہ اتر آؤ اور پھر کہو جی یہ آئین کی، تو یہ چیزیں ججز کو زیب نہیں دیتی۔ جج جو ہے وہ اسٹرکٹ ٹو جو رولز وہ ہوتے ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اس کا، پھر حلف کا ہوتا ہے۔ اب جو نیا اٹیمپٹ کیا گیا نا، ججز آ گئے، اپوائنٹمنٹ ہو گئے، انتظامی تبدیلیات بھی ہونی تھی جو ہو گئی، پھر نئی فہرست جاری ہوئی چیف جسٹس عامر فاروق کے چیمبر کی جانب سے، سینیارٹی فہرست جسے آپ کہہ سکتے ہو، سینیارٹی لسٹ۔ تو وہ سینیارٹی لسٹ اب ان 5 ججز سے ہضم نہیں ہو رہی، اور انہوں نے جو ہے نا اس کے خلاف اب ایک نیا جو ریپرزنٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھجوا دی ہے اپنے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو، اور اس کی ایک کاپی ریفر کی ہے یا بھیجی ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ اور اس میں ان کا موقف یہ ہے کہ دیکھیں جی، کوئی بھی جج اگر دوسری ہائی کورٹ میں آتا ہے تو اس کو نئے سرے سے حلف لینا ہوگا، یہ انہوں نے کہا۔ پھر کہتے ہیں آئین کی منشا یہ ہے کہ ان کو نیا حلف لینا ہوگا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جب نیا حلف لینا ہے یا لینا ہوگا تو پھر وہ سینیارٹی ان کی نئے سرے سے شروع ہوگی۔ تو یہ بلبلہ انہوں نے پورا اپنا ایک موقف جو ہے وہ پہلے بھی اپنے وہ جو خط لکھا تھا اس میں بھی اس ٹائپ کا موقف تھا۔ اب بات یہ ہے کہ ان کا خط تو چلا گیا ردی کی ٹوکری میں، جو پہلے خط تھا۔ اب وہ خط میں وہ آئین کے حوالے دے رہے ہیں، ایک خط میں آئین کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، تو خط میں اگر ان کے دیے گئے حوالے درست ہوتے اور وہی آئین کی منشا ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ وزیر قانون کو اس کے آئین کے برخلاف جاتے، وزارت قانون برخلاف جاتی، صدر مملکت اس کے چیف برخلاف جسٹس آف چیف جسٹس آف پاکستان اس کے برخلاف جاتے۔ چیف جسٹس جو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو گئے
وزارت قانون ہو گئی، صدر مملکت ہو گئے، وہ آئین کو صحیح وہ سمجھتے ہیں اور ان ججز نے آئین کو توڑ موڑ کے خط میں پیش کیا۔ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ اگر وہ جو آئین کا حوالہ دیا ہوتا، اگر صحیح حوالہ ہوتا اور صحیح طور پہ انٹرپریٹ کیا ہوتا تو پھر ان کی بات مانی جاتی۔ انہوں نے اٹھا کے اب سائڈ پہ پھینک دیا لیٹر، کیا آپ نے یہ کیا بے تکا سا لیٹر لکھا ہے، اس سے اب عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہمارے ان معزز جج کو، میں نے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے یا جو آئین پہ، وہ کہتے ہیں یار ان ججز کو کیا آئین کا نہیں پتہ، کہتے ہیں انہوں نے سر پکڑ لیا کہ یار یہ وہ جج ہے، یہ وہ جج ہے جن کو ترمینالہ نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ ہیرو لگائے ہیں، ہیرے لگائے ہیں، ہیڈ ہنٹنگ کر کے لگائے ہیں، تو یہ ہیڈ ہنٹنگ والے وہی ہیں جن کو آئین کی بیس کا نہیں پتہ۔ یا یہ ہو سکتا ہے جو ان ججز کے پاس آئین ہو وہ کوئی اور آئین ہو، جیسے سید منصور علی شاہ صاحب کے پاس ایک الگ آئین ہے نا، کہ وہ جو اس آئین کے تحت فیصلے کرتے ہیں، تو ہمارا آئین پاکستان کے مطابق جب ہم اس کو پرکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ماورائے آئین فیصلے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ ججز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مخصوص سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو اپنے فیصلوں کے ذریعے فیور دیں، لیکن اگر بات آئین پر عملداری کی ہو تو ہم اس کی مخالفت اب دیکھیں آئین پہ اب یہ کہہ رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کی 10 سال کی سروس ہے لاہور ہائی کورٹ میں، ٹھیک ہے، اب وہ یہاں پہ آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو صاف ظاہر ہے ان کو جب جج منشا انہوں نے اپنی رضامندی دی نا کہ ٹھیک ہے مجھے ٹرانسفر کرو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ بھائی یہ کیا ہوگا، تو حکومت نے اب ود آؤٹ ورک کیے ہوئے یا آئین نہیں ہے تو حکومت ان کو تبادلہ کر ہی نہیں سکتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سینیارٹی سمیت وہ آئے ہیں نا یہاں پہ، ٹھیک ہے، ہم نے باقی سرکاری محکموں میں بھی اور سول سروس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ جہاں پہ وہ کسی اور صوبے میں بھی جاتا ہے تو اس کی وہ سروس پیریڈ سب کچھ وہ کاؤنٹ ہوتا ہے نا، تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ جی اب ان ججز کا موقف یہ ہے کہ بقول ان کے جو انہوں نے لکھا ہے کہ آئین کی منشا یہ ہے کہ یہ جو 3 نئے جج آئے ہیں یہ نئے سرے سے حلف لیں، اور حلف لینے کے بعد ان کی سینیارٹی نئے سرے سے شروع ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ حلف تو 5 ہائی کورٹس کا، سندھ ہو، بلوچستان ہو، اسلام آباد ہو، KPK ہو، لاہور ہو، ان کا ایک ہی حلف ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ سندھ کا الگ ہوتا ہے، فلاں الگ ہوتا ہے، اور نام بھی وہ نہیں لکھ لیا جاتا کہ آپ جج کا حلف پڑھیں کہ میں بطور سندھ ہائی کورٹ جج یہ نہیں، یہ نہیں ہوتا، صرف ہائی کورٹ کا لفظ استعمال ہے، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے میں بطور جج اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اور ذاتی اناد اور ان چیزوں کو آڑے نہیں آنے دوں گا، اور یہ سارا کچھ یہ حلف ہوتا ہے نا۔ تو اس میں تو جج ایک حلف لیتا ہے، تو جج جو حلف لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جج از آلویز جج، جج وہ سندھ ہائی کورٹ میں ہے تو وہ جج ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے تو بھی وہ جج ہے۔ تو بھائی یہ اب یہ جو ججز اپنا ایک وہ دے رہے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، تو یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے ان کا مسترد ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ متاثر ہوئے ہیں نا، تو اسی وجہ سے یہ تو مزاحمت کر رہے ہیں، بلکہ میں نے تو کہوں طبل جنگ انہوں نے بجا دیا وہ سینیارٹی کے خلاف بھی۔ لیکن اب وہ اصل میں اس کو یوں بھی دیکھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی گنجائش بھی ہے کہ یوں کہ فرسٹ ٹائم آئین کے آرٹیکل 200 پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا عمل درآمد ہو رہا ہے، ججز آئے ہیں تو سوال تو ریز ہوتے ہیں، حلف وہی چلے گا، نیا حلف ہوگا، پرانا واٹ ایور جو بھی ہے، تو خیر وہ سوال ریز ہو رہے ہیں۔ جب کسی چیز پہ پہلی دفعہ عمل درآمد ہوتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور پھر جن کا کسی پراپر فورم پہ ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے یا ان کو جو ہے حل کیا جاتا ہے اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ لگتا ہے جیسے اپنے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ میں سینیارٹی کے ایشو کے اوپر کوئی کمٹ نہیں کرتا، الٹیمیٹلی یہ معاملہ ہمارے پاس آنا ہے، تو جب آئے گا تو ہم اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا اپنے اس کو کس طریقے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اب ان ججز نے تو ریپرزنٹیشن اپنی بھیج دی ہے، تو اب یہ شاید سپریم کورٹ میں یا پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں یا پھر کسی فورم پہ اب یہ ونس فار آل طے ہو جائے گا کہ کیا سینیارٹی کس طریقے سے، اور ایک جج اگر دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ ہو کے آتا ہے تو وہ اپنی سینیارٹی ساتھ لے کے آئے گا یا سینیارٹی ادھر ہی دھری رہ جائے گی۔ تو یہ چیزیں ابھی طے ہوں گی کسی نہ کسی فورم پہ۔ بالکل تمام تر جو اقدامات ہیں وہ آئینی دائرہ کار میں رہ کر ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ طیب بلوچ بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، ججز کا فوکس آئین کہ اپنے عہدے کے حلف پہ اس لیے ہے کیونکہ اسی بنیاد پر سینیورٹی تبدیل ہوتی ہے، لیکن حلف میں کوئی اسپیسیفک ہائی کورٹ کا مینشن نہیں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا حلف ہے یا سندھ ہائی کورٹ کا، وہ ہائی کورٹ کا ہے۔ اب وہ لاہور ہائی کورٹ کا ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو، اس سے
کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ویسے بھی کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر ججز جو ہے وہ انقلاب لائے ہوں؟ یہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف ماہر ہے ہر ایک چیز، ہر ایک بات اور ہر ایک پوائنٹ کو ہائی جیک کرنے میں، تو یہی اسی سلسلے کی کڑی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ریاستی ریٹ قائم کرنے کے سلسلے میں اگر اس سارے سینیریوز کو دیکھا جائے تو اب احتجاج کرنے والوں کو، فتنہ فساد پھیلانے والوں کو خطوط تک جو ہے تو محدود کر دیا گیا ہے. اور کل ہم نے دیکھا عمران خان جو بانی تحریک انصاف ہے، اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور بتایا، فیصل چودھری جو ان کے وکیل ہیں، کہ آرمی چیف کو ایک خط لکھا گیا جس کی آج سیکیورٹی ذرائع سے تردید آ گئی کہ کسی قسم کا کوئی خط نہیں لکھا گیا. لیکن یہ خط کی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ سابق ڈی جی ISI فیض حمید کے بارے میں ایک بڑا جو ہے تو اسٹیپ سامنے آنے والا ہے اور فیض حمید کو ایک انتہائی سخت سزا سنائی جانے والی ہے، جس کے بعد باقیوں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا کیونکہ انہوں نے سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیڈ بیک بہت ضروری ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.